السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر مثالی نصاب تعلیم برائے مدارس کے لیے ایک اہم اور تاریخی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ملک کی سرکردہ شخصیات حاضر خدمت ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے تاثرات پیش فرمائے تھے۔ اس ورکشاپ کے اختتام پر اس ورکشاپ کے اندر کیا کیا دستاویز رپورٹ منظر عام پر آئی ہیں، کیا کیا قرارداد پاس ہوئی ہیں، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے گوشے گزار کیا جائے گا۔ ایک قرارداد ہے مدارس اسلامیہ کے منتظمین، علماء، مدرسین، ماہرین عصری علوم اور ماہرین قانون کا یہ اجتماع مدارس اسلامیہ کو مسلمانوں کی مذہبی و تہذیبی پہچان اور انسانوں کی خدمت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ ورکشاپ علم نافع کے حصول کو لازم سمجھتا ہے اور علم کے باب میں دین و دنیا کی تفریق کی نفی کرتا ہے۔ مدارس اسلامیہ دینی علوم کی تدریس کے ذریعے بہترین انسان اور ذمہ دار شہری بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ورکشاپ اس کردار کو مؤثر بنانے پر زور دیتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے وجود کو ختم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ورکشاپ اسے دستور ہند کے خلاف سمجھتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دستور ہند دفعہ 25، 26 اور 30 کے تحت، جن میں اقلیتوں کی تعلیمی و ثقافتی حقوق کا ذکر ہے، مدارس اسلامیہ کی آزادی اور خود مختاری کو یقینی بنائیں۔ یہ ورکشاپ مدارس اسلامیہ کے ارباب حل عقد سے گزارش کرتا ہے کہ وہ مدارس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دستوری، قانونی اور جمہوری عملی اقدامات کریں۔ مدارس کے نظام میں جزوی تبدیلی عصری ضرورتوں کے لحاظ سے ہونی چاہیے، مگر ایسی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے جس سے مدارس کے قیام کا مقصد متاثر ہو جائے۔ NIS کے نظام سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور 12ویں کلاس تک کا ایک جامع نصاب ہو، جس میں ضروری عصری علوم کی حتی المقدور شمولیت کو یقینی بنایا جائے اور اس کے بعد اختصاص کے شعبے ہوں۔ علماء اسلام ایک طرف ماہر عالم دین ہوتے تھے تو دوسری جانب طب و حیات اور فلکیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ ہمیں اپنے اسلاف کے طرز پر اپنے مدارس کو چلانا چاہیے۔ مدارس کے سرکاری بورڈ پر خطرات لاحق ہیں۔ ان حالات میں مدارس کے غیر سرکاری بورڈ کی تشکیل کے لیے ماہرین تعلیم کی ایک کمیٹی بنانی چاہیے۔ دینی مدارس میں ایک جامع نصاب تعلیم بنایا جائے تاکہ ہر ایک کے تعلیمی مراحل اور ڈگریوں میں یکسانیت پائی جائے، جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے مدارس کے لیے قابل قبول ہو۔ مدارس اسلامیہ کے قانونی تحفظ کے لیے جلد سے جلد لیگل سیل بنائی جائے اور اچھے وکلاء کی خدمات حاصل کر کے مدارس کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ اس سلسلے میں متحدہ اجتماعی کوشش کی جائے۔ مدارس اسلامیہ میں اساتذہ کی فنی اور تکنیکی تربیت کے لیے یونیورسٹیوں اور مدارس کے درمیان تعاون کی شکلیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ورکشاپ مدارس کے اساتذہ کے انسانی اور مالی حقوق کو بہتر بنانے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ ورکشاپ سفارش کرتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران ہندوستانی مذاہب سے اپنے طلباء کی واقفیت کا انتظام فرمائیں۔ اسی تاریخی ورکشاپ کے اندر حضرت مولانا مفتی عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث جامع مسجد امروہہ نے بھی شرکت کی۔ آپ نے اپنے تاریخی بیان کے اندر بہت سے نایاب پہلوؤں کو اجاگر کیا اور مثالی نصاب تعلیم برائے مدارس کے لیے ایسا لائحہ عمل مخاطبین اور سامعین کے سامنے رکھا جس کو سن کر کے سب نے واہ واہ کہی۔ حضرت کا مختصر بیان کا اقتباس آپ کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آئندہ بھی کامیابی کے ساتھ چلتا رہے۔ ہم مثالی نصاب تعلیم برائے مدارس پر غور و خوض کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسا نصاب تشکیل دے دیا جائے، کوئی ایسا جامع لائحہ عمل اہل مدارس کے لیے اور طلبہ مدارس کے لیے بن جائے کہ وہ علوم قرآن و سنت میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی مہارت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ واقعتاً اگر کوئی جامع لائحہ عمل بن پاتا ہے تو اس کا خیر مقدم ہے، اور اگر اس کی ضرورت مدارس کے لیے ہے تو جو مسلم ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہاں ایسا مثالی نصاب تعلیم وضع کیا جائے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے بھائی بہن قرآنی اور نبوی علوم میں بھی مہارت حاصل کرنے والے۔ اگر ہم مدرسے میں ایسے نصاب تعلیم کو وضع کرنا ضروری سمجھتے ہیں
کہ جس کو پڑھنے کے نتیجے میں طلبہ مدارس ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں ماہر بن جائیں، تو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے بھی ہم یہ ضروری سمجھیں گے کہ ان کے اداروں کے لیے بھی ایک ایسا مثالی نصاب تعلیم بنے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ عصری تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی اور نبوی علوم میں بھی مہارت حاصل کرنے پر قدرت رکھ سکے۔ دونوں میدانوں میں ہمیں فکر کرنے کی اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ثانوی درجے کی چیز یہی ہے کہ مدارس اسلامیہ میں ضرورت کے بقدر عصری علوم کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے، اس سے صرف نظر قطعاً نہیں کیا جا سکتا، اسے نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ حالات اور زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضرورت کے بقدر عصری علوم کی شمولیت ہو اور پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ طلبہ مدارس کو وہ علوم پڑھائے جائیں، لیکن ہم پھر یہی کہیں گے کہ اختصاص جو مقصد ہے مدارس اسلامیہ کے قیام کا، وہ ہر حال میں باقی رہنا چاہیے تاکہ ماہرین شریعت اور ترجمان شریعت پیدا ہوتے رہیں اور امت کی صحیح اور درست رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح فیصلے کی توفیق نصیب فرمائے اور راہ راست پر باری تعالی ہم سب کو گامزن فرمائے۔ وآخر